یعنی یہ ڈائریا اور گیسٹرک پرابلم یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایک میں موومنٹ رک جاتی ہے تو بالکل سٹول پاس ہی نہیں ہو رہا, ایک میں اتنا تیزی سے پاس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز رک ہی نہیں پاتی, وہ سارا کچھ باہر نکل آتا ہے. ڈائریا کی اس کے علاوہ اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں, جیسے کہ خوراک کی ایک دم سے تبدیلی, جیسے کہ آپ خشک گھاس دے رہے ہیں اور ایک دم سے آپ نے فریش ہری گھاس آپ کے پاس کہیں سے دستیاب ہے اور وہ ہری گھاس لا کے آپ نے خرگوش کو دے دی. انٹسٹائنل موومنٹ جب کم ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے, یعنی گیس کہاں سے آ گئی, وہ تو صرف موومنٹ رک گئی ہے نا, گیس تو نہیں ہونی چاہیے. گیس بیسیکلی اس کے اندر موجود جو بیکٹیریاز ہیں, جب ان کو ایسا ماحول ملے گا کہ وہ رکا ہوا ماحول ہو, موومنٹ نہیں ہو رہی, ایسا اس کے اندر ٹاکسن بن گیا ہو, تو ٹاکسیسٹی جو ہے وہ بھی ڈائریا کو ڈیولپ کرتی ہے. اس کے علاوہ ریبٹ کے انٹسٹائن کے اندر ایک بیکٹیریا موجود ہوتا ہے جس کو کلاسٹریڈیم نامی بیکٹیریا بولتے ہیں. صرف اگر آپ خشک چارہ استعمال کریں نا جس میں کروڈ فائبر زیادہ ہو, تو زیادہ فائبر کے ملنے سے بھی ڈائریا رک جائے گا. ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جی ڈائریا. ڈائریا ایک ایسی بیماری کہ ہر نیا خرگوش فارمر جو ہے عمومی طور پہ اس مسئلے سے دوچار رہتا ہے. عمومی طور پہ ان کو یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں. تو ڈائریا کیوں ہوتا ہے اور وجوہات کیا ہیں اس کی, کیسے ہم اپنی مینجمنٹ کو بہتر بنائیں کہ یہ بیماری نہ آئے خرگوشوں میں, اور اگر آ جائے تو اس کا علاج پھر کیسے کیا جائے, اس پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے. ڈائریا کے حوالے سے آپ میں سے کوئی معلومات اگر رکھتا ہو تو شیئر کر لیں. ڈائریا میں تو زیادہ تر فلیجل پانی میں بھی, اور اگر زیادہ خراب ہو تو بس بھی دے سکتے ہیں. بالکل, انہوں نے علاج کے طور پہ بالکل فلائی جل کا نام لیا, فلائی جل مختلف اور ایسے میڈیسنس جی میں کیلے بھی کبھی کبھی کھلایا. ہاں جی بالکل, وہ بھی ایک اچھا مطلب ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اس میں, یعنی کہ اس کی جو موشن ہے, یہ جو موشن انٹسٹائنل جو موومنٹ ہے اس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے. ڈائریا یعنی وہ کنڈیشن جس میں خرگوش کو موشن لگ جائیں, دست لگ جائیں, صحیح, جو واٹری سٹول آئے اگر خرگوش کو, اس کو ڈائریا کہتے ہیں. ڈائریا ہونے کے کافی وجوہات ہو سکتے ہیں. عمومی طور پہ ہم ان وجوہات پہ بات کریں گے جو سب سے زیادہ ہو, جو سب سے زیادہ ڈائریا کا موجب بنتے ہیں, اور وہ آپ کے آسانی سے کنٹرول میں آ سکتے ہیں, یعنی اس کو آپ ریڈ آف کر سکتے ہیں, پریونٹ کر سکتے ہیں. عمومی طور پہ ڈائریا ڈیولپ ہونے کا مسئلہ جو ہے خرگوش کے پانی کے برتن سے ہوتا ہے. پانی کے برتن میں عمومی طور پہ جو پانی کا ذریعہ ہے, اگر تو اس میں ایکولائی کے سپورز موجود ہیں, بیکٹیریا موجود ہیں, اور ایسا پانی اگر کسی ایک جگہ پہ سٹل کھڑا رہے اور بار بار برتن کو ڈس انفیکٹ نہ کیا جائے, دھویا نہ جائے, تو این ممکن ہے کہ اس کے کونوں میں آہستہ آہستہ یا پانی فرض کریں آپ روزانہ کی بنیاد پہ چینج نہیں کرے, آج چینج کر دیا, پھر اتنا سارا پانی رکھ دیا ہے کہ 24 یا 48 گھنٹے بعد دوبارہ اس کو پانی کو آپ چینج کر رہے ہیں, تو این ممکن ہے کہ ایسے ریبٹ کو ایکولائی ڈیولپ ہو جائے. یا اسپیشلی جو اگر پائپنگ سسٹم ہے, ہمارا جو پائپنگ سسٹم ہے, جو نوزل والا سسٹم ہے, تو اس کے اندر بھی اگر فرض کریں آپ کے پانی کا سورس ایسا ہے کہ اس میں اس طرح کی آلودگی پائی جاتی ہے, بیکٹیریا پایا جاتا ہے, ایسچریچا کولائی, ایکولائی جو ہے ڈیزیز کو کہتے ہیں, تو اس کے اگر جراثیم پائے جاتے ہیں تو ریبٹ کو زبردست طریقے سے ڈائریا ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور وہ تب ہوتا ہے جب کہ اس پانی میں ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے, اس بیکٹیریا کی, یعنی آپ اس کو موقع فراہم کر رہے ہیں. یا تو میں اس حوالے سے تھوڑا سا بتاتا چلوں, ماضی میں ایک دن اس طرح ہوا ہے کہ ریبٹ میں ہمارے پشاور میں شروع کے دن تھے اور ڈائریل پرابلم جو ہے وہ سامنے آتے رہے. حالانکہ ہم واٹر فلٹر کا پانی استعمال کرتے رہے, دور سے لے کے آتا رہا ہوں میں اکثر, اور پھر بھی ڈائریا ہو گیا. تو وہاں پہ میں نے کیا کیا کہ پہلے جو فلٹر والا پانی ہے اس کو جا کے میں نے چیک کیا لیبارٹری میں, تو وہ بالکل اوکے تھا. پھر اس کے بعد میں نے جب وہ اوکے تھا تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو بہرحال میں نے پھر اس کے بعد جو پانی جو
جس ٹینک کے ذریعے لے کے آ رہے تھے تو اس میں سے پانی کا ایک سیمپل لے کے وہاں پہ لیبارٹری بھیجا. اب اس میں دیکھا تو اس میں سے کولائی آ رہی ہے. یعنی ایک جگہ پہ پانی آلودہ شو کر رہا ہے, دوسری جگہ پہ بالکل ٹھیک شو کر رہا ہے. تو اس کے بیچ پروسیس کیا تھا؟ پروسیس یہ تھا کہ اس طرح کا ایک بڑا کین تھا 20 لیٹر والا, اس کے ذریعے ہم پانی کو لے کے آ رہے تھے اور پھر دوسرے برتن میں ڈال کے پھر وہ استعمال ہوتا تھا. اچھا. تو عجیب بات یہ کہ جو کین جس کے ذریعے ہم لے کے آ رہے تھے پانی کو, تو اس کے اندر تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے, یا سم ٹائم وہ 1 دن یا 2 دن تک استعمال نہ ہو تو اس کے بعد ہم استعمال کرتے اس کو. تو اس میں سے اس کی جو ہے زبردست طریقے سے گروتھ آئی ہوئی ہے, اور وہ اندر سے سارا کا سارا کنٹیمنیٹ ہے جو برتن ہے, یعنی جو کین ہے. یعنی ایون کہ اگر تو آلودہ پانی ہوگا تو اس کو ایسا ماحول اگر مل جائے کہ وہاں پہ پانی اسٹل کھڑا رہے تو وہاں پہ اس کی کلونائزیشن شروع ہوتی ہے. تو بہرحال اس سے ڈائریل پرابلم ڈیولپ ہو رہا تھا ہمارے پاس. جیسے ہی ہم نے اس کو پراپر صحیح طریقے سے ڈس انفیکٹ کیا, اس کے بعد جو ہے مکمل طور سے وہ مسئلہ ہمارا ختم ہو گیا. تو بہرحال پانی میں اگر ایکولائی موجود ہے تو اس کی وجہ سے زبردست طریقے سے ریبٹ کو ڈائریا ہو سکتا ہے. دوسری وجہ کل ہم نے ڈسکس کی تھی ایک بیماری کوکسیڈیوسس. تو اس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سم ٹائم اگر تو انٹسٹائنل کوکسی ہوگی تو اس میں سے ڈائریا ڈیولپ ہو سکتا ہے, تو اس کی وجہ سے ڈائریا لگ سکتا ہے. باقی اس کے ہم نے علامتیں بتائی تھی کہ کمزور ہو جاتا ہے, پانی جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے, منہ اس طرح پتلا سا نیرو ہو جاتا ہے, بدصورتی آ جاتی ہے. اس کے علاج کا بھی ہم نے بتایا تھا ڈارویسن, وہی آپ نے استعمال کرنا ہے. لیکن اگر فرض کریں ڈائریا ڈیولپ ہو جائے تو ڈائریا کو اسی وقت سٹاپ کرنے کے لیے کچھ میڈیسنز کا استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال ڈائریا کی اس کے علاوہ اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں, جیسے کہ خوراک کی ایک دم سے تبدیلی. جیسے کہ آپ خشک گھاس دے رہے ہیں اور ایک دم سے آپ نے فریش ہری گھاس آپ کے پاس کہیں سے دستیاب ہے, اور وہ ہری گھاس لا کے آپ نے خرگوش کو دے دی, اور وہ بھی اگر اس گھاس کا پہلا کٹ ہوگا تو اس سے ڈائریا ہو سکتا ہے. تو پہلا کٹ جس بھی چارے کا ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کم از کم آپ 70-80% تک اس کو ڈوب لگوائیں, یعنی کہ اس میں سے پانی کم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو استعمال کروائیں. کافی حد تک وہ محفوظ ہو جاتا ہے. یا اگر مکمل طور سے خشک گھاس آپ کے لیے ممکن ہے تو خشک گھاس استعمال کریں. یعنی رینڈم چینج, رینڈم تبدیلی جو ہے وہ متاثر کرتی ہے. تیسرا شکیل بھائی نے مجھے رابطہ کیا ہے کہ یار اس طرح فیڈ نہیں مل رہی, تو ان کو میں نے کوئی فیڈ فارمولیشن بتائی, لیکن ساتھ میں یہ گائیڈ کیا کہ یار یہ آہستہ آہستہ آپ نے جو ہے شروع کروانی ہے. ایک دم سے اگر زیادہ مقدار میں آپ یہ خوراک دیں گے تو اس سے بھی ان کو ڈائریا ہو سکتا ہے. یعنی رینڈم چینج چاہے وہ چارے میں ہو چاہے وہ فیڈ میں ہو, اس سے ڈائریا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈائریا کی اور بھی ریزنز ہیں, جیسے کہ خوراک اگر ایسی ہو جو اس میں پھپھوندی لگی ہو, اس کے اندر ٹاکسن بن گیا ہو, تو ٹاکسیسٹی جو ہے وہ بھی ڈائریا کو ڈیولپ کرتی ہے. اس کے علاوہ ریبٹ کے انٹسٹائن کے اندر ایک بیکٹیریا موجود ہوتا ہے جس کو کلوسٹریڈیم نامی بیکٹیریا بولتے ہیں. کلوسٹریڈیم نامی بیکٹیریا, تو اس بیکٹیریا کے اندر ٹاکسن ہوتا ہے. یعنی جب وہ کالونائزیشن کرتے ہیں تو کالونائزیشن کے بعد جو ہے وہ جب صحیح تعداد میں بڑھ جاتے ہیں تو وہ پھر ٹاکسن ریلیز کرتے ہیں. تو اس ٹاکسن کی وجہ سے بھی ڈائریا ڈیولپ ہوتا ہے, جو کہ جس کو کہتے ہیں انٹروٹاکسیمیا. انٹروٹاکسیمیا نامی بیماری جو عمومی طور پہ یا تو بچوں میں ہوتی ہے یا پھر بڑے خرگوشوں میں. اکثر آپ بغیر کسی سے پوچھے, کسی سے مشورہ کیے اگر آپ اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں, اور اینٹی بائیوٹک کی کوئی ایسی قسم ہے جو ریبٹ کے لیے موزوں نہیں ہے, یعنی ریبٹ کو ہر ایک اینٹی بائیوٹک نہیں دے سکتے, یعنی جس طرح ایموکسیسیلین ہے یا پینسلین ہے, اس کو اورل نہیں دے سکتے. انجیکٹیبل یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ اورل دیتے ہیں تو اس سے ڈائریا زبردست طریقے سے ڈیولپ ہو سکتا ہے. صحیح. بہرحال یہ بنیادی وجوہات تھیں. اب بات کرتے ہیں کہ ڈائریا کو روکا کیسے جائے. ڈائریا کو ہر اس میڈیسن سے جو کہ اس کی انٹسٹائنل موومنٹ کو سلو ڈاؤن کرتی ہے. ڈائریا کیا کرتی ہے کہ کوئی بھی خوراک اس کے اندر موجود ہو, ڈرگ سے جو ہے وہ باہر نکال لیتی ہے, جس کی وجہ سے وہ واٹری سٹول ہوتا ہے, جسم میں پانی کی کمی آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ منرل ڈیفیشنسی بھی ہو جاتی ہے.
یعنی مقدار میں بہت کم منرلز چاہیے ہوتے ہیں خرگوش کو، لیکن اگر وہ تھوڑے سے مقدار میں بھی اگر نہ ہو جسم میں یا کم ہو جائے تو بہت برے طریقے سے جانور کو متاثر کرتے ہیں. اس میں اکثر ہم کیا کرتے ہیں پھر او آر ایس کا استعمال کرتے ہیں. او آر ایس کا استعمال صرف اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جسم میں پانی کی اور نمکیات کی کمی جو ہے سامنے نہ آئے. باقی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کے علاوہ ہے. یعنی آپ اس ڈائریا کی وجہ سے جو بڑا نقصان ہو رہا ہے پھر ریبٹ جو ہے موت کی طرف جاتا ہے تو اس نقصان کو ریکور کرتے ہیں، ریسٹور کرتے ہیں. یعنی آپ نمکیات اور پانی کو جو ہے اس کے جسم میں یقینی بناتے ہیں. پھر جس طرح شکیل بھی نے بتایا کہ فلائی جل آپ استعمال کر سکتے ہیں. فلائی جل کے علاوہ مختلف اور اینٹی بایوٹک جیسے کہ انٹروفلوکسسین استعمال کر سکتے ہیں. سلفرڈیمڈین ایک بہت ہی پاپولر میڈیسن ہے. ایک تو اس کو بہت معصوم اینٹی بایوٹک سمجھا جاتا ہے سلفرڈیمڈین کو. تو سلفرڈیمڈین جو ہے لگ بھگ تقریباً تمام طرح کے جتنے بھی ڈائریا ہے اس کو روکنے میں زبردست طریقے سے رزلٹ دیتا ہے. سلفرڈیمڈین انجیکشن فارم میں آتا ہے. اس کو آپ انجیکشن کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اورل یعنی پلانے کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس اینٹی بایوٹک کو. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اسکوریکس نوسکور اور اس طرح کے مختلف اور برانڈز آتے ہیں جو مطلب ایک طرح سے ہربل میڈیسن ہے. یعنی کہ لوکل بیسڈ میڈیسن بنتی ہے. کوئی خاص طرح کی اس میں اینٹی بایوٹک نہیں ہے، بس کمبینیشن ہے کچھ چیزوں کی جو کہ ڈائریا کو سٹاپ کرتا ہے. یا اکثر ہم ایموڈیم استعمال کرتے ہیں، ایموڈیم کیپسول. ایموڈیم بھی بیسیکلی کرتا کیا ہے، وہ جماؤ پیدا کرتا ہے. یعنی کہ خرگوش کی انٹسٹائنل موومنٹ کو سلو ڈاؤن کرتا ہے جس کی وجہ سے ڈائریل پرابلم ختم ہوتی ہے. لیکن یہی انٹسٹائنل موومنٹ اگر رک جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، گیسٹرک پرابلم ڈیولپ ہوتی ہے. یعنی یہ ڈائریا اور گیسٹرک پرابلم یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. ایک میں موومنٹ رک جاتی ہے تو بالکل سٹول پاس ہی نہیں ہو رہا، ایک میں اتنا تیزی سے پاس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز رک ہی نہیں پاتی اور سارا کچھ باہر نکل آتا ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی میڈیسن استعمال کرنی ہے ڈائریا کے لیے تو یہ لازمی یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد جو ہے انٹسٹائنل موومنٹ رکے نا تو کچھ ایسی ہیلپ میڈیسن جیسے کہ کاربینیٹم مکسچر وغیرہ ہو گئے یا خوراک کی قسم ایسی دینی ہے، اسپیشلی چارے کا زیادہ استعمال کروانا ہے کہ ریبٹ کی انٹسٹائنل موومنٹ جو ہے وہ برقرار رہے، وہ ڈسٹرب نہ ہو، وہ اچھے سے چلتی رہے. تو ڈائریا ٹاپک کے حوالے سے اب جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں وہ سوالات کر لیں آپ. سر ایموڈیم جو ہے وہ کیپسول فارم میں آتے ہیں. جی تو اس کے لیے ایک کیپسول نارملی جوان بندہ بھی کھائے تو موسٹلی وہ کنٹرول کر لیتا ہے. جی تو اس کے لیے ہماری ڈوز کیا بنے گی؟ ایک کیپسول کو آپ 3 حصوں پہ تقسیم کر لیں اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ ریبٹ کو دے دیں. پانی میں مکس کر کے؟ نہیں، یہ بہتر ہے کہ کسی خوراک میں کیلے میں اسپیشلی مکس کر کے دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. یا اگر اس کا اسی وقت وہ محلول جو پاؤڈر ہے وہ تھوڑا سا نا ہلکے سے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے اسی وقت تھوڑا سا محلول بنا کے وہ پلا سرنج کے ذریعے اس کو دے دیں. بالکل وہ ڈائریکٹ جلدی اثر کرے گا. جی ایک اس میں میٹاڈائن آتی ہے. جی موسٹلی تو ہیومن بینگ، لیکن وہ اچھی دوائی اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. وہ ٹیبلٹ شیپ میں بھی ہے اور لیکوڈ میں بھی ہے بچوں کے لیے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کی ہم ڈوز کیسے؟ میرا خیال ہے اس میں انٹامیزول ہی ہوتا ہے تقریباً وہی ہے. مختلف ناموں سے انٹاکس ہے، جی انٹاکس آتی ہے، میٹاڈائن آتی ہے، ساری تقریباً ایک ہی پرپز. اچھا جی، تو کوئی اور سوال؟ فلاجل یہ سب دے کے جب ڈائریا رک جائے تو ساتھ میں گیس کے لیے بھی دینا پڑتا ہے. پھر گیس کی اگر آپ کو لگے کہ یار آپ نے مطلب ریبٹ کا ڈائریا رک گیا لیکن اب سرے سے وہ پوٹی نہیں کر رہی، سرے سے مگنی نہیں آ رہی، تو سمجھ جائے کہ پھر جو ہے کچھ زیادہ ہی اثر ہو گیا اس میں، یعنی کہ گیسٹرک پرابلم ڈیولپ ہو گئی. اس طرح میں نے بتایا نا سم ٹائم وہ انٹسٹائنل موومنٹ کو کچھ زیادہ ہی روک لیتا ہے. جیسے ہومیوپیتھی کی ایک میڈیسن ہے ڈائرو کے نام سے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی شاندار میڈیسن ہے. کسی بھی جاندار کے ڈائریا کو ایک دم سے وہ روک لیتی ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ روک لیتی ہے کہ اس سے گیسٹرک پرابلم ڈیولپ ہو جاتی ہے.
اسپیشلی انسانوں میں. صحیح. اس میں افارہ بھی ہوتا ہے. اپہارا بیسیکلی اسی کنڈیشن کو کہتے ہیں جو گیسٹرک پرابلم ہے نا, اسی کو اپہارا کہتے ہیں. یعنی جب انٹسٹائنل موومنٹ سٹاپ ہو جاتی ہے, قبض بھی ہوگی ساتھ انٹسٹائنل موومنٹ جب کم ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے, یعنی گیس کہاں سے آ گئی, وہ تو صرف موومنٹ رک گئی ہے نا, گیس تو نہیں ہونی چاہیے. گیس بیسیکلی اس کے اندر موجود جو بیکٹیریاز ہیں, جب ان کو ایسا ماحول ملے گا کہ وہ رکا ہوا ماحول ہو, موومنٹ نہیں ہو رہی, ایسا ماحول اس کی کالونائزیشن کے لیے جو ہے موضوع سمجھا جاتا ہے بیکٹیریاز کے انٹسٹائن کے اندر. تو جب بھی موومنٹ کم ہوگی تو ان بیکٹیریاز کے ذریعے گیسٹرک گیسز ریلیز ہوتی ہیں, اور وہی گیسز جو ہے وہ اپہارے کا موجب بنتی ہیں. اس کے لیے ہم دیسی بھی دے سکتے ہیں, جیسے سونف اور پودینہ میدے کو یہ بالکل, پودینہ, جامن کے پتے وغیرہ ڈائریا میں یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, بائل کر کے اس کا قہوہ بنا کے. صرف اگر آپ خشک چارہ استعمال کریں نا جس میں کروڈ فائبر زیادہ ہو, تو زیادہ فائبر کے ملنے سے بھی ڈائریا رک جائے گا. لیکن فائبر کی بھی قسمیں ہیں. ایک فائبر کی قسم جو ہے وہ چھلکے میں پائی جاتی ہے جو کام چلاؤ فائبر ہے. ایک موزوں ترین اور بہترین فائبر جو کہ چارہ جات میں سے موجود ہوتا ہے, یعنی وہ ریشہ جو کہ ریفیجز وغیرہ لوسن میں, برسیم میں, بیڈز وغیرہ میں, باقی پتوں وغیرہ میں موجود ہے. یہ امرودوں کے پتے ہو جائیں. جی بالکل, وہ بھی جو ہے وہ اسٹاپ کرتے ہیں. تو ہر وہ خوراک جس میں فائبر زیادہ ہوگا وہ بھی ڈائریا کو ٹریٹ کرتا ہے, ڈائریا کو ختم کرتا ہے, کم کرتا ہے. اور کوئی سوال؟ کلیئر ہو گیا یہ ٹاپک؟ بالکل ایزی, آسان ہو گیا. اچھا, فارم میں ایسا نظام کیا چلائے کہ یہ ڈائریا آئے نہ سرے سے؟ تو اس کے لیے جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ بڑی وجہ بنتی ہے آلودہ پانی. تو پانی کا لازمی آپ نے ٹیسٹ کروا لینا ہے جہاں پہ بھی آپ ریبٹ فارم بناتے ہیں. ٹیسٹ کروانے میں آپ کے 200-400 روپے لگیں گے, لیکن بعد میں آپ کے بہت سارے جانوروں کی جان بچ سکتی ہے. اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو اس لحاظ سے آپ اس کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں, یعنی کہ اس میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کے لیے کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, فلٹر وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں, کلورین ٹیبلٹ استعمال کر لیں گے. کوئی اور طریقہ ہی نہیں, جس طرح ہماری یہ موٹر ہے تو ہم پہلے شروع میں 30 منٹ یہ شروع کر لیتے ہیں, چارے کو پانی دے دیتے ہیں, اس کے بعد جو پیچھے اور پانی آتا ہے تو وہ ٹینک میں ڈالتے ہیں, تو اس میں خرابی نہیں. جیسے بڑے جانور ہو جائیں, ان کی تو جو کھرلی وغیرہ یا پانی والی ڈکی جو ہوتی ہے, اس میں کہتے ہیں کہ اگر چونے کا وہ پھیر دیں نا, پھر اس میں تو فنگل وغیرہ یہ جمتی نہیں ہوتی. بالکل, وہ بھی زبردست. ویسے بھی تھوڑا سا اس کو ایک بڑا ہو تو ایک مٹھی اس میں ڈال دے تو وہ پڑا بھی رہے تو وہ پیوریفائی ہوتا رہتا ہے پانی. بالکل, تو اس ٹائپ کا ان کا بھی, لیکن اس کا میرے خیال میں مختلف ہوگا کچھ. لیکن اس میں تو اس طرح کا معاملہ ہے ہی نہیں نا, ٹینک تو ہے نہیں. یعنی ایسے برتن ہیں جس کو دھوئے جاتے ہیں, صحیح دھو لیں, دھوپ میں رکھ لیں, زبردست صاف ہو گیا. دھونے میں آپ یا تو بیلوران سے دھو لیں, پینزلکونیم کلورائڈ, کل ہم نے جو بیلوران کے حوالے سے بات کی تھی, تو وہ ہر قسم کے بیکٹیریا اور وائرسز کو ختم کرتا ہے. برتن ہو, پنجرا ہو, کوئی اور ماحول ہو وہاں سے. تو ہم جب برتن دھوتے ہیں تو اس میں بیلوران کا استعمال کرتے ہیں. صحیح. اور کتنے عرصے بعد دھونا چاہیے؟ دیکھیں, اگر کھلا برتن ہے تو اس میں کنٹیمنیشن ذرا تیز ہوتی ہے, اور کیونکہ آلودہ ہونے کا سلسلہ تیز ہوتا ہے اس میں. اس کو پوٹاشیم پر میگنیٹ سے بھی وہ زبردست بہترین, بالکل پوٹاشیم پر میگنیٹ. پنکی بھی اس سے بھی زبردست طریقے سے آپ اس کو ڈس انفیکٹ کر سکتے ہیں. ہاں, وہ سستی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے ہم نے بتایا تھا بلیچ, تو بلیچ کے ساتھ بھی ڈس انفیکٹ کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے. ضروری نہیں آپ کے پاس اگر بلیچ ہے تو میرے نزدیک بس وہی استعمال کریں. صرف یہ کہ بلیچ کو سپرے میں استعمال نہیں کرتے ہم, مطلب وہ سپرے نہیں کر سکتے. باقی برتن دھونے میں, پنجرے کو ڈس انفیکٹ کرنے میں لاجواب چیز ہے, بہترین چیز ہے. تو ماحول کو صاف پانی کو صاف یقینی بنانا. نمبر 2, خوراک جب بھی تبدیل کریں تو تھوڑا احتیاط کے ساتھ تبدیل کریں. آپ دیکھیں گے کہ ڈائریا جیسی بیماری آپ کے لیے نا بہت نایاب بن جائے گی. صحیح.
ہاں اس پانی رینڈم چینج ہو، یعنی فرض کریں آپ کے علاقے کا پانی آلودہ ہے، یہاں سے میں نے ریبٹ بھجوا دیے، تو لازم ہے کہ شروع کے کچھ دن نا انتہائی جو صاف ستھرا پانی ہونا وہ انتہائی اس پہ زیادہ زور دے گی نا، اس کو یقینی بنائیں کہ صاف ستھرا پانی کو ملتا ہے، کیونکہ پانی کے ماحول یا پانی کا سورس جب چینج ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے بھی اس طرح کی کنڈیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو یہ پانی جو ہے اس کی جو اگر لیبارٹری ٹیسٹ کروانا ہو یہ گورنمنٹ کی طرف سے کہیں فیسلٹیز ہیں ہر گورنمنٹ ادارے میں، مثلاً جیسے کسی بھی لائف سٹاک کے ریسرچ سینٹر چلے جائیں، کیونکہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ والے جو ہیں نا وہ دیتے ہیں، ان کا ایک ڈپارٹمنٹ دیتا ہے، کوئی بھی آپ فری آف کاسٹ یہ چند روپوں میں، میرا خیال ہے وہ 100-200 روپے آپ سے یا 400 روپے لے لیں گے آپ سے. لیکن وہ ہم لوگ ایک دفعہ زرعی پانی کو چیک کروایا تھا تو انہوں نے اس کے مطابق ساری اس کی کیلکولیشن ادھر ہی دوبارہ جائے، انہی کے پاس فیسلٹی موجود ہے. ٹیسٹ دو طرح کا کیا جاتا ہے. ایک ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ریبٹ یہ پانی کے اندر بیکٹیریا موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اس تناظر میں ٹیسٹ ہوتا ہے بیکٹیریا کے لیے. ایک دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے جو پانی کی ساخت کے لیے ہوتا ہے، جس کو کیمسٹری بولتے ہیں. پانی کی کیمسٹری کو چیک کیا جاتا ہے، منرلز کتنے ہیں، پی ایچ اس میں منرلز کتنے ہیں، پی ایچ کتنا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کتنا ہے، اور مختلف وہ جو دھاتیں اس میں موجود ہوتی ہیں، اس حوالے سے ٹی ڈی ایس وغیرہ ہو گیا، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کا پتہ چلتا ہے.